جہاں زیب عباسی جو تھے ہمارے کورٹ کراسپونڈنٹ جو تھے، جو سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹر تھے، وہ بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ تمام تر احوال جو ہے وہ انہوں نے خود سنا، ان سے بھی مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بہت شکریہ اویس۔ یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو بحال کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اسی معاملے کے اوپر کچھ اہم کوسچنز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے کچھ اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے ایک اہم سوال اٹھایا۔ جسٹس عطر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں کیا آئین کے مطابق تحلیل کی گئی ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے، ہم اس سوال کو عدالتی کارروائی کا حصہ بناتے ہیں۔ یعنی پہلے سو موٹو لیا گیا تھا، اس میں بنیادی سوال یہ تھا کہ الیکشنز خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز کی تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک اور اہم سوال پوچھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا وجوہات کے بغیر اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، اور اگر نہیں تو کیا بغیر وجوہات کے جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں کیا ان کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم اس سوال کو بھی عدالتی کارروائی کا حصہ بنائیں گے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے ایک سوال اور کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے عدالت بغیر وجوہات کے تحلیل کی گئی اسمبلیوں کو دوبارہ بحال کر دے، اور پھر اس کے بعد جو یہ پولیٹیکل کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ عوام نے تو 5 سال کے لیے اسمبلی کی مدت مقرر کی ہے، اور عوام نے 5 سال کے لیے اپنے نمائندوں کو ووٹ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو خود اپنی خواہش کے مطابق ان اسمبلیوں سے باہر ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو دوبارہ کیوں واپس لانا چاہتی ہے؟ یہ اہم سوالات ہیں جن کا آگے چل کے ہمیں جواب معلوم ہوگا۔ اور ایک اہم سوال جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی پوچھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کیس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ایک پارٹی سربراہ ہدایات یا ڈکٹیشن دے سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت کے چودھری پرویز الہی، ان کو پارٹی سربراہ عمران خان کی طرف سے ہدایات دی گئی تھی کہ پارٹی تحلیل کریں۔ تو اب یہ بھی ایک آئینی سوال اس کیس میں موجود ہے۔ اس کیس کی پروسیڈنگ کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل، جن کا بلوچستان سے تعلق ہے، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا کہ آرٹیکل 184(3) کا یہ اختیار ایک سول کیس میں اس کو استعمال کیا گیا، جب یہ کیس ایک سول کیس تھا، ایک پولیس والے کے تبادلے کا کیس تھا، جس میں 2 جج صاحبان نے یہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا آؤٹ آف وے جا کے، اور پھر اس کے بعد یہ سفارش کی کہ اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیا جائے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنی آبزرویشنز میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کیس آرٹیکل 184(3) میں نہیں سنا جا سکتا، کیونکہ آرٹیکل 10A جو شفاف ٹرائل کا حق دیتا ہے اس سے متصادم ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو یہ بھی بتایا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جب آپ کیس سنیں گے تو اس میں اپیل کا حق نہیں ہوگا، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کیس کو براہ راست سننے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تمام تحفظات انہوں نے اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، جن کا بلوچستان سے تعلق ہے اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہمیشہ ان کا ویلڈ ویو رہا ہے، اور بالخصوص آرٹیکل 184(3) کو سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح سے ماضی میں استعمال ہوتا رہا، اس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل ہمیشہ سے اختلافات کرتے رہے، آواز اٹھاتے رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے PDM کو بھی نوٹس کیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں اپنا آرڈر لکھواتے ہوئے کل تک اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں گورنرز کو اور صدر مملکت کو بھی نوٹسز جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے پرنسپل سیکرٹریز کے ذریعے اپنے جوابات اگر چاہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون
جو کہ خبروں میں تو بڑا یہ دعوے کرتی رہی کہ ہم جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے، ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لیکن آج کی عدالتی کارروائی کے دوران اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ صرف ایک بات اٹارنی جنرل فار پاکستان کی طرف سے یہ ضرور کی گئی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں فریق بنایا جانا چاہیے۔ ٹی وی چینلز کے اوپر یا اخبارات میں خبریں تو اس طرح کی بڑی لگی کہ مسلم لیگ نون اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانے جا رہی ہے، لیکن ہم نے عملی طور کے اوپر دیکھا تو ایسا کوئی اعتراض ہمیں سننے کو نہیں ملا۔ اس کیس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان بار کونسل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل جو کہ اس بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر بھی اعتراض اٹھا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل کا یہ موقف بھی ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ جی بالکل، جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، کیونکہ آج تمام تر سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تمام تحفظات انہوں نے اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل جن کا بلوچستان سے تعلق ہے اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہمیشہ ان کا ویلڈ ویو رہا ہے، اور بالخصوص آرٹیکل 184(3) کو سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح سے ماضی میں استعمال ہوتا رہا، اس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل ہمیشہ سے اختلافات کرتے رہے، آواز اٹھاتے رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ڈی ایم کو بھی نوٹس کیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں اپنا آرڈر لکھواتے ہوئے کل تک اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں گورنرز کو اور صدر مملکت کو بھی نوٹسز جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے پرنسپل سیکرٹریز کے ذریعے اپنے جوابات اگر چاہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ خبروں میں تو بڑا یہ دعوے کرتی رہی کہ ہم جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے، ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لیکن آج کی عدالتی کارروائی کے دوران اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ صرف ایک بات اٹارنی جنرل فار پاکستان کی طرف سے یہ ضرور کی گئی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں فریق بنایا جانا چاہیے۔ ٹی وی چینلز کے اوپر یا اخبارات میں خبریں تو اس طرح کی بڑی لگی کہ مسلم لیگ نون اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانے جا رہی ہے، لیکن ہم نے عملی طور کے اوپر دیکھا تو ایسا کوئی اعتراض ہمیں سننے کو نہیں ملا۔ اس کیس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان بار کونسل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل جو کہ اس بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر بھی اعتراض اٹھا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل کا یہ موقف بھی ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ جی بالکل، جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، کیونکہ آج تمام تر